سب سے پہلے میں اس کامیاب سیمینار کے انعقاد پر محترمہ ڈاکٹر نسیم بیگم صاحبہ، کالج کی پرنسپل محترمہ ڈاکٹر پونم سنگھ صاحبہ اور کالج کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سیمینار ادبی تاریخ میں ایک یادگار حیثیت رکھے گا اور تمام شرکاء ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے۔ اچھے لوگ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، ان کی باتیں دل پر دستک سی دیتی محسوس ہوتی ہیں۔ ان کے لہجے میں روغان کی خوشبو، سورج کی چمک اور چاند کی رانائی موجود ہوتی ہے، جو ہمیں اپنی گرفت میں تادیر جکڑے رکھتی ہے۔ الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر نسیم بیگم صاحبہ کی کہ آپ نے مجھے اس سیمینار میں مدعو کیا اور مجھے اپنا مقالہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ صدر مجلس کی اجازت سے میں اپنا مقالہ شروع کرتی ہوں۔ میرے مقالے کا موضوع ہے نذیر اکبر آبادی، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا علم بردار۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل اور شعور کا ہے۔ ان دونوں خداداد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کا درجہ دیا بلکہ اس کے ان اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا جو اسے ذہنی اور روحانی ترقی کی معرج تک لے جا سکتے ہیں۔ انہی میں ایک نام نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری اپنی ایک علیحدہ دنیا ہے۔ انہوں نے دبستانی لکھنؤ کی جوانی کا نکھار بھی دیکھا اور میر اور سودا کی بہادر سخن بھی دیکھی، لیکن ان کی آزاد طبیعت نے انہیں کسی دبستان کا پابند نہیں ہونے دیا۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو شدت سے محسوس کرتے اور غور و فکر کے بعد اسے اپنی شاعری میں سما دیتے۔ نذیر نے اپنی شاعری میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی اس خوبی کے ساتھ کی کہ ایک لافانی دور کو ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ ایک ایسے دور میں جبکہ اردو شاعری صرف محل ثناؤں کی شمعوں کی طرح مخصوص دائرے میں اجالا بکھیر کر خاص افراد کے بازوق ہونے کی تشہیر کر رہی تھی، نذیر نے اس کو عوامی حقوق کا ترجمان بنایا۔ حالانکہ یہ بات نذیر کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خالص لب و لہجے کی روایتی غزل کہنے پر قدرت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عوامی موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنا کر تاریخ و تہذیب کو زندہ کرنے کا کمال کر دکھایا۔ نذیر نے اپنے لیے خاص کی محفلوں کا انتخاب نہ کیا بلکہ عوام کے درمیان اپنے اظہار فن کے وسیلے تلاش کر کے اپنی شاعری کو نئی سمت سے آشنا کیا۔ ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس دور کے فارسی اور اردو کے شعراء نذیر کو کسی اہم شاعر کی حیثیت سے تسلیم کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہوں گے۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون خامچہ لگا کر رنگ برنگی چیزیں فروخت کرتا ہے، نہ انہوں سے کوئی طلب تھی کہ ہولی اور عید کے تہوار میں ہندو مسلم تہذیب کی نمائندگی اور آپسی میل ملاپ کی کیا صورتحال ہے۔ یقیناً یہ موضوعات ان کے لیے معلوم یا کم درجے کی تھے، اور یہی ہوا بھی کہ نذیر عرصے تک اہل نقد و نظر حتیٰ کہ معاصر تذکرہ نگاروں کے نزدیک بھی قابل اعتنا نہیں سمجھے گئے۔ زمان و مکان کی کروٹوں نے جب ہندوستان کی بازیاب کے دروازے بانٹ لیے تو سب سے پہلے لوگوں کی توجہ نذیر کی طرف گئی، اور معلوم یہ ہوا کہ کیسا جلیل و قدر اور عالی دماغ شاعر فراموشی کے سردخانے میں پڑا ہوا تھا۔ نذیر میں ایک آزاد مزاج شخص اور شاعر تھے، ایک ایسے شخص جس نے بارش کی رمجھم میں پوشیدہ موسیقی کو روح کی گہرائیوں سے سنا، کڑی دھوپ میں تپتے ہوئے چہروں پر بارش کی آمد سے ابھرنے والے خوشی کے رنگ کو بھی دیکھا، اور بارش کی زیادتی کے سبب عام لوگوں کو ہونے والی پریشانیوں کو بھی دل سے محسوس کیا۔ کوئی پکارتا ہے لوہے مکان ٹپکا، گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائبان ٹپکا، چھنی ہوئی اٹاری کوٹھا نگان ٹپکا، بھاگتے کا ایک سارا سو وہ بیان ٹپکا۔ نذیر کی شاعری عوامی زندگی کی ویڈیوگرافی ہے۔ 2 صدی قبل کا ہندوستان ان کی شاعری میں منظر ب منظر اپنی حیثیت تبدیل کرتا ہے۔ پیشہ ور مزدور، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، محنت کش، فقیر، امیر اور مسلسل عمل کرنے والے بہت سے زندہ و جاوید خاکے نذیر کی شاعری کے مطالعے سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان سب میں مشترکہ طور پر ایک چیز یہی نظر آتی ہے کہ وہ آپس میں میل محبت سے رہنے والے، ایک دوسرے کی ہمدرد، غمگسار اور امن و آشتی کے پرستار تھے۔ ہولی اور عید ساتھ مل کر مناتے تھے، دیوالی اور شب برات پر ایک دوسرے کو پرجوش مبارکباد دیتے تھے۔ ان کے درمیان غیرت کا فاصلہ قائم کرنے والی کوئی دیوار نہیں تھی۔
وہ سب سچے وقت کے سچے لوگ تھے۔ نظیر نے، میں اور مختصر کر دیتی ہوں وقت کی در کو دیکھتے ہوئے، کہ نظیر ایک خالص عوامی شاعر تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عوامی شاعر میں صرف تخیلاتی باتوں کی گنجائش کم سے کم تر ہوتی ہے، اسی لیے ان کی شاعری ہمیشہ اپنی زمین سے جڑی رہی۔ ایک طرف ان کے موضوعات میں مختلف تہوار اور رسم و رواج کا بیان ملتا ہے، تو دوسری طرف اخلاق درس بھی موجود ہے، حیات و موت کا فلسفہ بھی ہے اور زندگی میں مسلسل عمل کرنے کی ترغیب بھی۔ نظیر کی شاعری کی زبان بہت سارا ہے، ان کے یہاں دقیق الفاظ اور مضامین میں ابہام کے پہلو بالکل نہیں ہیں، یعنی عوامی شاعری کے لیے انہوں نے عوامی زبان کا ہی انتخاب کیا تھا۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو وہ بھی ہے آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ انسان کی مختلف بلکہ تقریباً سبھی حالتوں کو ایک مختصر سے بند میں خوبی سے بیان کر دینا ان کا کمال فن ہے۔ اسی لیے آدمی ناموں کو نامور نقاد و محقق پروفیسر عالم مسعود نے نظیر کی شاہکار نظم قرار دیا ہے۔ روٹیا میں نظیر کی نمائندہ اور مشہور